لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس تمہاری ہی جنس سے ایک رسول آیا۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، تمہارے پاس ایک رسول آیا، تمہاری ہی جنس سے آیا۔ تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، اس رسول کو بڑی شاق گزرتی ہے، اس رسول کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، دنیاوی و اخروی منفعت کے لیے تمہارا نبی بڑا ہی حریص ہے۔ کتنے حریص ہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 13 سال رہے۔ نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال رہتے ہیں، اور ان 13 سالہ زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ کبھی آپ سجدے میں جاتے ہیں، اونٹ کی اوچھڑی رکھ دی جاتی ہے۔ کبھی بعض لوگوں نے آپ کے اوپر تھوکنے کی بھی کوشش کی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ میری امت کے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، میری امت کے لوگ کامیاب ہو جائیں، میری امت کامیابی کی راہ پہ چل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے لوگوں سے نا امید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلے گئے، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے طائف کے لوگ ایمان لے آئیں، وہ ہدایت والے بن جائیں، توحید کو قبول کر لیں۔ جب وہاں پہ گئے توحید کی دعوت دی، وہاں کے اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، اتنے پتھر برسائے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل کر آپ کی جوتیوں میں جم گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے ہم انہیں ان کا خاتمہ کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند تھے، ذرا سوچئے۔ آپ نے جواب دیا نہیں، اگر یہ ایمان نہ لائیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ اور ہوا اسی طریقے سے، چند سالوں کے اندر طائف والوں نے ایمان لے آیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اصلاح کے لیے کتنے حریص تھے، اندازہ کیجئے۔ جب مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، وہاں پہ 10 سال زندگی آپ نے گزاری، لیکن وہاں بھی سکوں کی زندگی نہ گزار سکے۔
मुनाफिकों ने आपको सताया, यहूदियों ने आपको सताया, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे अब्दुल्ला बिन उबय जो मुनाफिकों का सरदार था, जब उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उतार करके दे दी, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हो गए, मगफिरत की दुआ के लिए खड़े हो गए, इस उम्मीद पर ये हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे भी बख्श दे। कुरान इसी को कहता है हरीसुन अलैकुम, और दुनिया वालों तुम्हारा नबी वो नबी है जो तुम्हारी हिदायत के लिए बड़े हरीस हैं, बड़े ही ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि तुम हिदायत पा जाओ, वो चाहते हैं कि तुम जहन्नम से बच जाओ, वो चाहते हैं कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। उहुद के मकाम पर देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए गए, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। उस मौके पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की हिदायत के लिए आपने दुआ की, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये जानती नहीं, ये कौम ऐसी है जो मुझे पहचानती नहीं है। कितने हरीस थे। कुरान वही कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मोमिनों के ऊपर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम थे, कितने शफीक थे। अंदाजा कीजिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 रातों को निकल करके आपने तरावी की नमाज पढ़ाई, और इस डर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराना छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो मेरी उम्मत पर ये फर्ज हो जाए और मोमिनों के ऊपर ये भारी पड़ जाए और इसकी अदायगी ना कर सके। अल्लाह अकबर। कुरान यही कहता बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों के ऊपर शफीक हैं, बड़े रहीम हैं, बड़े फिक्रमंद हैं। कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नजात के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी कामरानी के लिए इतने फिक्रमंद रहा करते थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दोज़ख से बचाने के लिए इतने फिक्रमंद रहा करते थे, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया है हम उसे करें, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, लोगों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जो नबी हमारे लिए इतने फिक्रमंद थे, क्या उस नबी के इस कौल पर हमारा अमल है? क्या हम इतने फिक्रमंद हैं कि हम नमाज की फिक्र करें? नहीं। अल्लाह अकबर। अफसोस की बात है, आज हम नमाजों को छोड़े बैठे हैं, आज हम नमाजों को छोड़े बैठे हैं, जो इस्लाम का दूसरा सबसे अजीम रुकन है। हम नमाजों की अदायगी से दूर हैं, कोसों दूर हैं, बूढ़े भी दूर हैं, नौजवान भी दूर हैं, माएँ भी दूर हैं, बहनें भी दूर हैं, बेटियां भी दूर हैं। जरा ये बताइए, किस मुंह से अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे? कौन सा मुंह लेकर के अल्लाह के पास जाएंगे और उस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक कैसे बनेंगे? मेरे भाइयों, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत करते थे, उसी तरीके से हमें नबी की सुन्नतों से मोहब्बत होनी चाहिए, नबी के अखलाक से मोहब्बत होनी चाहिए, नबी के किरदार से मोहब्बत होनी चाहिए, नबी के गुफ्तार से मोहब्बत होनी चाहिए, नबी के आदात से मोहब्बत होनी चाहिए, नबी के अफ़आल से मोहब्बत होनी चाहिए, नबी के अतवार से मोहब्बत होनी चाहिए। हमारा किरदार ऐसा हो कि लोगों को पता चले कि ये आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। ये पता चले, इससे हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से पता चले, हमारे कैरेक्टर से पता चले। लेकिन अफसोस, आज ना हमारा अखलाक ऐसा है, ना हमारा किरदार ऐसा है, ना हमारा गुफ्तार ऐसा है कि ये पता चल सके कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं।
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق اپنے کردار کو سدھاریں. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. میرے بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لوگوں کے لیے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے, کتنے پریشان رہا کرتے تھے. آپ کتنے شفیق تھے, کتنے رحیم تھے, کتنے کریم تھے. اندازہ کیجئے اس حدیث سے میں جو بھی پڑھنے جا رہا ہوں, حدیث اس طریقے سے ہے. مسلم شریف کی روایت ہے ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضل کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم وقول عیسی علیہ الصلاة والسلام ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. فرفع يديه وقال اللهم امتي اللهم امتي اللهم امتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيه. فاتاه جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو عالم. فقال يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. رواہ مسلم. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اسی حدیث کی تائید میں سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیا معنی ہوا, کیا مطلب ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی. کیا تلاوت کی؟ تلا قول اللہ عز و جل فی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو جنہوں نے دعا کی تھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی, اے میرے پروردگار عالم رب انہن اضللن کثیرا من الناس, ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا, ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو جہنم تک پہنچا دیا. تو اے میرے پروردگار عالم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. تو جس نے میری اطاعت کی اللہ وہ مجھ سے ہے, جس نے میری بات مانی اللہ وہ میرا ہے, وہ میرا آدمی ہے. ومن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور رحیم, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد میرے بھائی کو ذرا غور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے. ان کی امت نے کس قدر آپ کو ستایا ہے, کبھی آگ میں ڈالا, کبھی ہجرت کرنے پہ مجبور کیا, کبھی پوری قوم دشمن بن گئی, کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چاروں طرف سے اعلان کیا گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی خاطر کتنے فکر مند تھے. کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اللہ جنہوں نے میری نافرمانی کی ومن عصانی فانک غفور رحیم, تو معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. گناہ کیا, اگر تو چاہتا, اگر تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے, تو چاہے تو رحم کر سکتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, کہ تجھ سے کوئی نہیں سوال کر سکتا, تو سب سے سوال کرے گا, لیکن اللہ تیرے فیصلے پر کوئی سوال نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اور پھر یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ان تعذبهم فانهم عبادک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا تھا, ان کی لوگوں نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی, انہیں سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی, انہیں قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی خاطر کس قدر اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, گریہ وزاری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. اے میرے پروردگار عالم, میری امت کے یہ جو لوگ ہیں ان تعذبهم فانهم عبادک, اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. اللہ اگر تو انہیں جہنم میں داخل کر دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تو غالب ہے اور غالب والا ہے, حکمت والا ہے,
اتنا فرمانے کے بعد، اتنا کرنے کے بعد، اتنی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، ان دونوں آیتوں پر غور کرتے ہوئے ہاتھوں اوپر اٹھا دیتے ہیں اور دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہم سلم، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کے لوگوں کا کیا حال ہوا، میری امت کے لوگوں کی حالت کیا ہوگی، اللہم امتی، اللہم امتی کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں وبکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، داڑیاں تر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جو عرش پر مستوی ہے اپنے نبی کے اعمال کو دیکھ رہا تھا، فوراً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ بھیج دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اذهب، کہو جبریل جاؤ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو نہیں جانتا تھا؟ کیا نبی نے جو دعا کی، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، اللہ جانتا نہیں تھا؟ اگر جانتا تھا تو پھر جبرائیل کو کیوں بھیجا؟ اگر جانتا تھا پھر جبرائیل علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اس کا جواب دینے والوں نے یہ دیا، یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تاکہ فرشتوں کو بھی پتا چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو بھیجا، کہا اذهب، جاؤ کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فصل ما یبکی، جبرائیل جا کے پوچھو میرا حبیب کیوں رو رہا ہے، آمنہ کا لال کیوں رو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کیوں رو رہا ہے، جا کے پوچھو۔ فأتاه جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر جبرائیل واپس جاتے ہیں کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور پھر جا کر کے خبر دیتے ہیں کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر رو رہے ہیں، اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں، اپنے امت کی نجات کے لیے رو رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، یہ کہاں جائیں گے، یہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا اور جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنا، کیا کہنا؟ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسْلُكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کی خاطر، آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کریں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ اور پھر ہوا بھی اسی طریقے سے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بعد میں پیدا کیا، لیکن قیامت کے روز سب سے پہلے اسی امت کو اٹھایا جائے گا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بعد میں پیدا کیا، لیکن حساب و کتاب سب سے پہلے اس امت کا ہوگا۔ اس امت کو سب سے بعد میں اللہ نے پیدا کیا، لیکن جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کی عمریں بہت کم رکھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں لیلۃ القدر جیسی رات کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور کہا کہ ایک رات کو اگر تمہیں پا لیا تو 1000 مہینے کی عبادت سے وہ بہتر وہ رات ہوتی ہے۔ کوشش کرو تمہاری عمریں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا کہ اس کم عمر میں بھی انسان بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، بہت زیادہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو کہا سورہ زحا میں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے میرے حبیب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اس حدیث پر غور کیجیے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کیوں رہے تھے، ہماری خاطر رو رہے تھے کہ میری امت کے لوگوں کا کیا ہوگا، یہ نجات پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ ہمارے لیے وہ رو رہے تھے، ہمارے لیے وہ فکر مند تھے۔ کتنے شفیق تھے، ذرا اندازہ کیجیے، کتنے کریم تھے، اپنوں کے لیے نہیں روئے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں روئے تو ہماری اور آپ کی خاطر روئے۔ اللہ اکبر، اس نبی پہ قربان جائیے اور ان کی سنتوں کو اپنائیے، ان کی سنتوں کو اپنائیے، دین اسلام پر چلیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گلے کا جھومر بنا لیجیے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں میں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يشفع لي يوم القیامہ فقال انا فاعل
قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال صلى الله عليه وسلم اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم اطلبني عند الميزان. قال قلت يا رسول الله فإن لم ألقك عند الميزان. قال صلى الله عليه وسلم اطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. رواه الترمذي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی حدیث ہے. کون انس؟ وہی انس جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. 10 سال دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. 10 سال خدمت کی. غزوات میں شریک ہوئے. آپ سے کم و بیش 2000 حدیثیں مروی ہیں. اس انس کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے لیے شفاعت کر دیجیے گا. اللہ جن سے خدا راضی ہو, جن کے تعلق سے قرآن نے کہا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. ان کو آخرت کی فکر کتنی ہے, پرصراط کی فکر کتنی ہے, میزان کے یہاں جہاں نام اعمال تولے جائیں گے کتنی فکر ہے, حوض کوثر کی کتنی فکر ہے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن میرے لیے سفارش کر دیجیے گا, شفاعت کر دیجیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا فاعل, کر دوں گا, میں شفاعت کر دوں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوشیاری پر غور کیجیے. قربان چاہیے ان کی زیرکی پر, ان کی چالاکی پر. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا, ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے لوگ حاضر ہوں گے. حضرت نوح کے امت ہوں گے, حضرت ادریس کے ہوں گے, حضرت ابراہیم کے ہوں گے, موسیٰ کے بھی ہوں گے, عیسیٰ کے بھی ہوں گے, غرض کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے امت کے لوگ ہوں گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ أَطْلُبُكُ, کہاں آپ کو میں تلاشوں گا, پتہ بتا دیجئے کہاں تلاشوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما تطلبنی, کہا انس سب سے پہلے مجھے پل صراط کے پاس آ کے ڈھونڈنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ, اگر میں پل صراط پہ آپ کو نہ پاؤں تو کہا پھر آ جانا کہاں پہ, میزان پر آ جانا جہاں پہ لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے. کہا اللہ کے نبی اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو کہا آ جانا کہاں پہ, حوض کوثر پہ آنا, وہاں میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. چوتھی بار کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہاں بھی نہ, سے پہلے آپ نے کہا فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَٰذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنِ, کہا انس میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں رہوں گا اور ان تینوں جگہوں پر اپنی امت کی خاطر پریشان رہوں گا, انہی کی مدد کرتا رہوں گا. اللہ اللہ سبحان اللہ. غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو, اس امت سے کتنی وہ محبت کیا کرتے تھے. پل صراط جہاں لوگوں کو جہنم کے اوپر کا جو پل ہوگا اس پر گزرنا پڑے گا. اللہ کے نبی وہاں بغل میں کھڑے ہو کر کے کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم, اللہ میرے امت کے لوگ آ رہے ہیں, انہیں پار کرا دے, پار کرا دے. جہاں نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں بھی دعائیں کریں گے اے اللہ میری امت کے لوگوں کو نجات دے دے, اللہ انہیں بچا لے, بچا لے, بچا لے. اللہ قیامت کا دن ہوگا, لوگ پیاس کے عالم میں ہوں گے, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی کندھے تک, کوئی گردن تک پسینے میں شرابور ہوگا, لوگ پریشان حال ہوں گے, پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہو کر کے اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے. یہ تینوں مقامات انتہائی خطرناک ہے جہاں انسان پریشان ہوگا, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں جگہوں پر اپنی امت کی مدد کر رہے ہوں گے, ان کی فکر کر رہے ہوں گے. میرے بھائیوں, جو نبی آپ کے لیے دل فکر مند رہا کرتے تھے, جو نبی آپ کے لیے راتوں رات رویا کرتے تھے, اس نبی کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا, اس نبی کی باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا, اس نبی کے احکام کو ہم نے چھوڑ دیا, اس نبی کے فرمودات کو ہم نے چھوڑ دیا.
उस नबी की इरशादात को हमने छोड़ दिया, उस नबी के पैगामात को हमने छोड़ दिया। ये किस कदर अफसोस की बात है। अगर हम नबी की सुन्नतों को पामाल यूं ही करते जाएंगे तो क़यामत के रोज कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे और किस मुंह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होंगे और कैसे आप अपने आप को वहां साबित कर पाएंगे कि हम भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार हैं। जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हम नबी की सुन्नतों को अपनाएं, नबी के अखलाक को अपनाएं, किरदार को अपनाएं, गुफ्तार को अपनाएं, नमाज पढ़ें, तौहीद पर कायम रहें, अपने अखलाक को सुधारें, मुआशरे की इस्लाह करें, ज़नाकारी से बचें, बदकारी से बचें, जुए से बचें, शराब से बचें, सूदखोरी से बचें, लेन देन में कमी बेशी करने से बचें, गर्ज की तमाम बुराइयों से बचें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कमी कोताही होगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से वो खत्म कर दी जाएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तौहीद परस्त होकर के अगर मरेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार जरूर होंगे और एक ना एक दिन जन्नत में हम जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबों को नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सबों को नबी के अहकाम और उसके फरमानात